بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت میں جو اہل کتاب ہے جن کو دین میں غلو کرنے سے روکا جا رہا، ایک قول کے اعتبار سے اہل کتاب نصارہ عیسائی لوگ یہاں اہل کتاب سے نصارہ اس لیے مراد ہوتے ہیں کیونکہ آگے جو آیت آ رہی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، یہ اہل کتاب یعنی نصارہ ہی سے متعلق آیتیں ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں وہ لوگ افراط میں مبتلا تھے۔ آگے وضاحت آ رہی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یا اللہ کے ساتھ عیسیٰ کو ایک معبود اور مانتے تھے، یا تین معبود مانتے تھے، اللہ، عیسیٰ، مریم، اور عیسیٰ کو تینوں معبودوں میں کا تیسرا شمار کرتے تھے۔ اسی پر رد کیا جا رہا ہے، لہذا اہل کتاب سے مراد عیسائی لوگ نصارہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے یا اہل الکتاب کے بعد الانجیل کہا، یعنی الکتاب میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے خاص معہود متعین کتاب، اور یہاں اس سے مراد انجیل ہے۔ تو انجیل کتاب والے نصارہ سے کہا جا رہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں مراد اہل کتاب سے یہودی بھی ہو سکتے، اور ان کو جو غلو سے روکا جا رہا اس لیے کہ وہ بھی غلو کرتے تھے۔ نصارہ کا تو غلو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں افراط کرتے ہوئے تھا کہ حضرت عیسیٰ کا جو مرتبہ مقام تھا اس سے وہ بڑھا دیتے تھے، اوپر اٹھا دیتے تھے۔ اور یہودیوں کا جو غلو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تھا وہ تفریط کے طور پر تھا۔ نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیتے تھے، مریم کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے تھے۔ ایک افراط کے اعتبار سے غلو کرتے تھے اور دوسرے تفرید کے اعتبار سے غلو کرتے تھے، لہذا دونوں طرح کے غلو سے روکا گیا۔ چنانچہ اہل کتاب سے مراد انجیل والے نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد تورات والے یہود بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ اے اہل کتاب یعنی انجیل والے، لا تغلو، غلو سے لا تغلو فعل نہیں جمع کا صیغہ، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ جو
محل ہے، مقام ہے، اس سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ غلو افراد کے طور پر ہو یا تفرید کے طور پر ہو۔ یہاں چونکہ کتاب سے انجیل مراد لیا، اہل کتاب کا مصداق نصارہ کو قرار دیا، اور ان کا جو غلو تھا وہ افراد کے طور پر تھا، اس لیے مصنف نے تفسیر کی لا تغلو ای تتجاوز الحد، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق بات۔ الحق سے پہلے مصنف نے القول مقدر مانا، اشارہ کیا کہ یہ القول محذوف ہے، الحق اس کی صفت ہے، اور یہ لا تقولوا کا مصدر ہے۔ مت کہو اللہ پر مگر قول حق، حق بات۔ اللہ کے تعلق سے وہ لوگ ناحق بات بولتے تھے، مثلا اللہ کے لیے شریک قرار دیتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیتے تھے، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ منع کیا لا تقولوا علی اللہ، اللہ پر نہ بولو مگر حق بات۔ حق بات یہ من تنزیہ عن الشریک والولد، یعنی اللہ کو پاک رکھنا شریک سے، اولاد سے، اللہ کی طرف کسی شریک کو منسوب نہ کرنا، اولاد کو منسوب نہ کرنا۔ آگے حضرت عیسیٰ کی اصل جو شان ہے اور ان کے سلسلے میں عقیدے کی جو صحیح حد بندی ہے بیان فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ مسیح پر ماقبل میں کلام ہو چکا ہے کہ مسیح کا نام کیوں پڑا تھا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسیح عبرانی زبان میں چھوٹی سین کے بجائے بڑی شین کے ساتھ بولا جاتا مسیح، اور اس کے معنی مبارک کے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سراپا بابرکت تھے، بہت ہی مبارک ہستی، اس لیے عبرانی زبان میں بڑی شین کے ساتھ مسیح مبارک یہ ان کا نام تھا، اور عربی میں مسیح چھوٹی سین کے ساتھ مسحون سے ماسح کے معنی میں یا ممسوح کے معنی میں ماقول میں کلام ہو چکا ہے۔ بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اللہ کا کلمہ جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، مریم کی طرف کلمہ پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اس لیے قرار دیا کہ عام نسل انسانی کے خلاف بلا نطفہ کے، باپ کے واسطے کے بغیر ان کا وجود کلمہ کن سے ہوا۔ گویا اللہ نے کہا کن فیکون، پس یہ ہو گئے، تو کلمہ کن کے سبب سے ان کا وجود ہوا، باپ کا کوئی واسطہ نہیں، نطفہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کلمہ کہا جاتا۔ القا اللہ نے ڈالا، اللہ نے نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس کلمے کو پہنچانے والا حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ القا اوصلہ کے معنی میں جسے ڈالا،
یہاں پر القا وصلہ کے معنی میں اسی لیا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ کلمہ کہیں وحی کے معنی میں ہو اور القا الہ ایحا کے معنی میں ہو، بلکہ اللہ کے کلمہ کن کی بنا پر حضرت عیسیٰ کا وجود ہوا، اور اس کی شکل یہ بنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے پاس بھیجا، اور حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور ان کے پھونک کے اثر سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو حضرت جبریل کے ذریعے اللہ نے حضرت مریم تک گویا اپنے کلمے کا اثر پہنچا دیا، حضرت مریم تک جبریل کی پھونک پہنچائی۔ سبب عامر کی بنا پر اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ کا کلمہ جسے اللہ نے ڈالا، جسے اللہ نے پہنچایا مریم کی طرف، وروح من، حضرت عیسیٰ کو روح بھی کہا جاتا۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز قرار دیتے، ولد کہتے ہیں، ولد والد کا جز ہوتا، اور اس آیت سے نعوذ باللہ وہ غلط استدلال کرتے ہیں۔ وروح من قرآن میں آیا کہ اللہ کی روح ہیں، وہ اللہ کا جز ہیں، یعنی ولد ہے۔ اس طرح کا غلط استدلال نہ ہو، اس لیے صاحب کتاب نے روح کے بعد ای ذو روح کہا۔ یہ اللہ کی روح نہیں بلکہ روح والے، جیسے عام انسان ہے جسم والا ہوتا ہے، اس میں روح ہوتی ہے، لہذا یہ روح والے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو روح اس لیے کہا جاتا کیونکہ ان کے معجزے سے مردوں میں روح پڑ جاتی تھی۔ قم بإذن اللہ کہتے، مردہ زندہ ہو جاتا، اس میں روح پڑ جاتی تھی، کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو جو روح کہا وہ اس وجہ سے کہ یہ نبی تھے، اور نبی کے تعلیمات سے مردہ دلوں میں روح پڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کے بارے میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کیونکہ قرآن سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے، مردہ دلوں میں روح پڑ جاتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کی تعلیمات سے مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے، گویا جو دل روح سے خالی ہو گئے، ان کی برکت سے ان مردہ دلوں میں روح پڑ جاتی تھی، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب لوگ ہوا کے لیے ریح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور روح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، روح کو ریح کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو بالکل واضح ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے، اب بھی جو بتایا گیا تھا کہ حضرت مریم حاملہ ہوئی تھی، اور سبب یہ ہوا کہ حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک مارا۔ اب روح ریح کے معنی میں لے ہوا، ظاہر ہے کہ جب پھونک ماری جاتی ہے تو پھونک پر منہ سے ہوا نکلتی ہے، تو چونکہ حضرت جبریل کے پھونک مارنے اور ان کے منہ کی ہوا کے نتیجے میں حضرت مریم حاملہ ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ بہرحال مصنف نے کہا وروح ذو روح، روح والے، منہ میں ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس پر عیسائیوں کا استدلال
بظاہر ثابت ہو رہا لیکن حقیقت میں ثابت نہیں ہے۔ عیسائی لوگ روح منہ میں من تبعیضیہ لیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کی روح، اللہ کا جز ہے، ان کا بعض حصہ، یعنی اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا لڑکا بیٹا ہے۔ لیکن یہ استدلال ان کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ من جہاں تبعیض کے معنی میں، ویسی من ابتدائیہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر من تبعیضیہ ہو تو پھر ان عیسائیوں کا استدلال ہوگا، لیکن من ابتدائیہ نہیں ہے بلکہ من تبعیضیہ اگر ہو تو ان عیسائیوں کا استدلال ہوگا، مگر یہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من ابتدائیہ ہے، تو مطلب روح جو اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے۔ چونکہ اللہ کے کلمے کن سے یا حضرت جبریل کے پھونک مارنے سے جو بھی ہوا یہ سب اللہ کی طرف سے، لہذا من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من ابتدائیہ ہے۔ وروح منہ، اور روح جو اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے۔ مصنف نے ایک جواب دیا، اضیف الیہ تعالی تشریفا لہ، کہ یہاں حضرت عیسیٰ کو روح کہہ کے اللہ کی طرف جو نسبت کی گئی، روح من اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، یہ نسبت، یہ اضافت حضرت عیسیٰ کے شرف کو بیان کرنے کے لیے غایت تعلق کو بتایا۔ جیسے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جان من، میری جان، میری روح۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محبوب اس کی جان ہو گیا ہے، اس کی روح بن گیا، بلکہ غایت تعلق کو بتانا مقصود ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شرف اعزاز کو بتانے کے لیے، یا حضرت عیسیٰ سے اللہ کے غایت تعلق محبت کو بتانے کے لیے روح منہ کہا۔ مصنف نے کہا اضیف الیہ تعالی، کہ حضرت عیسیٰ روح کی نسبت اللہ کی طرف تشریف اللہ، حضرت عیسیٰ کے شرف کو بیان کرتے ہوئے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک نصرانی شخص تھا جو علامہ واقدی سے مناظرہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر دلیل خود تمہاری کتاب قرآن میں موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا جز، اللہ کا بیٹا، اور دلیل میں یہی آیت تلاوت فرمائی وروح منہ۔ علامہ واقدی نے اس کے استدلال ہی کے رنگ میں اس کا رد کر دیا، استدلال کو توڑ دیا۔ اس نے منہ میں من کو بعض اور جز کے معنی میں لے لیا تھا اور اس سے استدلال کیا۔ الزامی جواب دیا علامہ واقدی نے اور کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، من تبعیض کے لیے ہو، ثابت ہوا کہ یہ عیسیٰ اللہ کی روح، اللہ کا جز یعنی ان کا لڑکا، تو قرآن میں آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، مسخر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان زمین میں، جمیعا من، درحال کہ یہ سب مجموعی طور پر من ہو، یہاں بھی من یہ تبعیضیہ ہو تو مطلب ہوگا کہ یہ سب کے سب چیزیں زمین آسمان کی، گویا یہ سب کے سب اللہ کا جز ہیں۔ اور جب یہ سب اللہ کا جز ہو جائیں گے تو پھر تمہاری عیسیٰ کی کیا تخصیص رہے گی؟ جیسا اس کا استدلال تھا ویسے انہوں نے اس استدلال کو رد کیا۔ معلوم ہوا کہ جیسے وَسَخَّرَ لَكُمْ جَمِيعًا مِّنْهُ کے اندر من یہ تبعیضیہ نہیں ہے، اسی طرح وروح منہ کے اندر جو من ہے وہ بھی تبعیضیہ نہیں۔ وہ نصرانی ان کا یہ الزامی جواب سن کر، ان کے استدلال کو رد کرنے کو سن کر
بالکل ہکا بکا رہ گیا اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال مصنف نے ان لوگوں کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے آگے فرمایا وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ، اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ اے نصارہ تم لوگ گمان کر رکھے ہو کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک معبود، یا یہ کہ تین معبودوں میں کے تیسرے۔ الوہیت، ابنیت، اس کی تردید کی جا رہی ہے، لفظ روح سے رد ہو رہا کہ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ روح، اور جو روح والا ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے، یعنی اس میں جسم ہوتا ہے، جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء سے، اعضاء سے، جسم سے روح والا مرکب ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ روح تھے، یعنی مرکب تھے، اجزاء سے، اعضاء سے ترکیب پائے ہوئے، اور جو الہ معبود ہوتا ہے وہ ہر طرح کے جسم، اعضاء، اجزاء سے مرکب ہونے سے پاک صاف ہے، بالا تر ہے اس سے۔ تو ثابت ہوا کہ جب یہ روح ہیں یعنی مرکب ہیں، اور الہ جو ہوگا وہ مرکب نہیں ہوگا، تو لازمی طور پر نتیجہ نکلے گا کہ عیسیٰ بھی الہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ انہیں الہ اصل معبود کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مرکب، اور جو معبود ہوگا اس کی طرح مرکب کی نسبت نہیں ہوگی، اسے کسی مرکب کے منسوب کرنے اور اسے اولاد بنانے، اپنا جز قرار دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی مرکب ہے یہ سب حادث ہے، اور وہ جو معبود ہے وہ قدیم ہے، اور چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، حادث کو قدیم سے نسبت نہیں ہوتی۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ گمان کر رکھے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک معبود، یا یہ کہ تین معبودوں میں کے تیسرے۔ اصل میں نصارہ میں یہ تین گروہ ہیں۔ ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، دوسرے کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اور اللہ یہ دونوں مل کے دو معبود ہیں، اور تیسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تین معبود ہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم، اور یہ عیسیٰ ان تینوں میں کے تیسرے ہیں۔ تینوں کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں کا یہ گمان۔ آگے رد کی دلیل پیش کی، کہا لأن الروح مرکب، اس لیے کہ روح والا مرکب ہوتا ہے، یعنی اجزاء سے، اعضاء سے، جسم سے ترکیب پاتا، والالہ منزہ عن الترکیب، اور جو الہ معبود ہے وہ ترکیب سے، اجزاء سے مرکب ہونے سے پاک صاف ہے، اس سے بالا تر، وَنِسْبَةِ الْمُرَكَّبِ إِلَيْهِ، اور اسی طرح وہ معبود اس کی طرح مرکب کے منسوب کرنے سے بھی پاک صاف ہے، بالا تر ہے۔ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جب ان کی یہ شان ہے، ان کے مرتبہ مقام کی یہ حد ہے، بس تم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ نے جیسا کہا ہے، اللہ کے رسولوں نے جس طرح سے خبر دی ہے اس طرح تسلیم کرو، مانو۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو ثلاثہ، یہ ترکیب میں خبر ہے، مبتدا محذوف، اس لیے مصنف نے نکالا الآلہہ ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ ایک اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں، انتہوا عن ذالک، اس سے رکو، باز رہو۔ وَآتُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَآتُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور لاؤ اپنے لیے خیر، بھلائی، بہتری کو۔ یہ واتو ایسی ہے جیسے اوپر میں خیر لکم سے پہلے وقصدو کا، یعنی اپنے لیے خیر بھلائی کا قصد اور ارادہ کرو۔ واتو لا کر مصنف نے اشارہ کیا خیرن یہ مفعول بہی ہو کر کے منصوب ہے، اور اس کا عامل فعل محذوف ہے، واتو۔
ایک دوسرا قول جیسے کہ اوپر خیر لکم کے اندر کہا تھا کہ یکن فعل ناقص محذوف کی یہ خبر ہے اور اسی وجہ سے منصوب ہے، تو اس صورت میں مطلب ہوگا انتہو یکن الانتہاء خیر لکم، تم اس سے رکو، باز رہو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ بولو، یہ عقیدہ نہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا، منہ اس کے مقابلے میں، یہاں بھی منہ لائے، یہ مفضل لے کو بتائے، یعنی اس کے مقابلے میں بہتر۔ تم لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہو، یہاں توحید کی تعلیم کی گئی، توحید کو مانو، اختیار کرو، یہ توحید تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت تثلیث کے، تین خدا ماننے کے، تو خیر کو اختیار کرو، اور خیر توحید میں، شر کو چھوڑو، اور یہ شر تثلیث میں۔ آگے اللہ کی شان بتائی، انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ہو، سبحان یہ مصدر ہے جس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف، مصدر اضافت الی المفعول کے طور پر، اللہ کی پاکی، تنزیہا لہو یعنی اس کے لیے پاکی ہو، عیب اور نقص سے، نامناسب باتوں کی اس کی طرف منسوب کرنے سے پاکی ہو، ان یکون لہو یان مقدر ہے، مصنف نکالا اس بات سے پاکی کہ اس کے لیے اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب اسی کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام آسمان زمین کی چیزوں کا وہ مالک ہے، اور ان تمام آسمان زمین کی چیزوں میں حضرت عیسیٰ بھی آ جاتے، پتہ چلا کہ عیسیٰ کے مالک بھی اللہ ہی ہے، اللہ مالک ہے، عیسیٰ مملوک ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملکیت بنوت کے منافی ہوا کرتی ہے، یعنی جو مملوک ہوگا وہ بیٹا نہیں ہوگا، کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہوتا، اس سے بھی ان اہل کتاب نصارہ کے عقیدے پر رد ہو جاتا، جو کچھ بھی آسمان میں زمین میں اللہ ہی کے لیے مخلوق ہونے، مملوک ہونے، عبید بندے ہونے کے اعتبار سے، والملکیت تنافی البنوہ، اور ملکیت یہ بنوت کے منافی ہے، یعنی مملوک ہونا بیٹا ہونے کے منافی ہے، کہ جب حضرت عیسیٰ جمیع آسمان زمین کی چیزوں میں شامل ہو کر اللہ کی ملکیت میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی ابنیت، بیٹا ہونا، یہ ثابت نہیں ہو سکے گا، جو مملوک ہوگا وہ بیٹا نہیں ہے، اور جو بیٹا ہوگا وہ مملوک نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے، وکیل کارساز کو کہیں گے، یہاں باللہ میں ماقبل کی طرح کلام ہو چکا، با زائد اللہ کفا کا فاعل ہے، اور وکیل یہ تمیز ہو کر کے منصوب ہے، اللہ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ مصنف نے وکیل کا مطلب نکالا شہیدن علی ذالک، اس پر شہید محافظ کے معنی میں، مدبر کے معنی میں، یا شاہد گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، قیامت میں اللہ ان پر گواہ رہے گا، اور اللہ یعنی گواہ ہونے کا مطلب اللہ سب باخبر ہے، اس پر اللہ پاک فیصلہ فرماوے گا، یا کہ اللہ اس پر ان کے سارے قول فعل کرتوت کارناموں کی محافظت کرنے والا، یا یہ کہ وکیل مدبر کے معنی میں تدبیر کرنے والا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وکیل کارساز کو کہتے ہیں، اور یہاں پر کارساز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سارے امور کی تدبیر میں بالکل مستقل ہے، اس کے ذریعے بھی عیسائیوں اور نصارہ کے عقیدے پر رد ہوگا کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے تاکہ والد کا کام بناوے، والد کا سہارا بنے، والد کا ساتھ دے، اور چونکہ اللہ وکیل ہونے، کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہ اپنے سارے امور کی تنہا تدبیر کرنے والا، مستقل ہے تدبیر امور میں، لہٰذا اسے کسی اولاد کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے بھی اہل کتاب کے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے غلط عقیدہ پر رد ہو جاتا،
فرمایا اللہ کافی وکیل ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس پر شاہد ہونے کے اعتبار سے، محافظ ہونے کے اعتبار سے، یا مدبر ہونے کے اعتبار سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔